نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتا ہے، اور یہ محبت ان لوگوں کے ساتھ ہے، ان ایمان والوں کے ساتھ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ سنی سنائی بات پر جانا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ دین کی باتیں بھی سنی سنائی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی باتیں سنی سنائی ہیں، نبی رسولوں کے بارے میں بھی باتیں سنی سنائی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے بارے میں بھی باتیں سنی سنائی ہیں۔ بھلا کدھر تک کوئی بات کرے؟ قرآن ہے، سنت ہے، احکام ہیں، حلال حرام ہے۔ مصیبت یہ آ گئی ہے کہ سنی سنائی ساری باتیں ہم کرتے ہیں۔ دین ہے تو سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، دنیا ہے تو لوگوں پر الزام لگانا، لوگوں کی غیبت کرنا، چغلیاں کھانا، یہ مار وہ مار کرنا، کس پہ ہے؟ سنی سنائی باتوں پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جیسے بات سنے ویسے ہی چل پڑے۔ کتنی بڑی بات! نصیب والا مومن ایمان والا ہے جو ان باتوں کو سمجھتا ہے، ان باتوں کو پھر جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ایک بات ہوتی ہے نا، کبھی نہیں ہو سکتی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ علم بغیر تعلیم کے کسی کو حاصل ہوتا ہو اور دنیا کے بارے میں کسی کی بات جو ہے صرف سن سنا کے سچی ہو جاتی ہے۔ وہ تب سچی ہوتی ہے جب تحقیق اس کی جاتی ہے۔ دین سکھانے کے لیے، دین کی تعلیم کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ تشریف لائے، ایمان کی بابت پوچھا، اسلام کی بابت پوچھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات دیے۔ پوچھنے پر بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تمہیں دین کی تعلیم کرنے آئے تھے۔ اگر کوئی دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، اللہ کا حکم وہی جو اس پر عمل کیسے کرے گا؟ بس سنی سنائی باتوں پر۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اگر کوئی تعلیم میں اللہ غفور الرحیم جو ہے اسے نہیں جانتا، حکم میں کیسے کہے گا؟ حکم میں عبادت کیسے کرے گا؟ کوئی نصیب والا ہے جو دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جسے دین کی تعلیم کا پتہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندے معلم استاد کی تلاش میں ہوتا ہے۔ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے بندے، ان کے ساتھ تو ہمیشہ کے لیے ہونا ہے۔ دنیا میں ہے تو ان کے ساتھ ہونا ہے، اور دنیا سے جانا ہے تو وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کے حضور یہی عرض، یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے اپنے بندوں میں ملا دے۔ بندوں کے بغیر زندگی نہیں ہے۔
نصیب والا ہے جس نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے اور دنیا میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا، تحقیق کرتا ہے۔ تحقیق میں بھی علم ہے، تعلیم میں بھی علم ہے۔ ایک تحقیق میں کسی کے قول اور عمل کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کا قول سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس کا عمل سچا ہے کہ جھوٹا ہے، یہ تحقیق پر پتہ ہوتا ہے۔ کیونکہ عمل کی بات ہے نا، کسی کے قول کی بات ہے، دین کی بات نہیں ہے، اور دین کی بات کا پتہ تعلیم سے ہوتا ہے۔ تب کوئی جا کر حکم وحی پر عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے بندے نے اس کی تعلیم نہیں کی، اسے علم ہی نہیں ہوتا، جاہل ہوتا ہے۔ بڑا ظالم وہ ہے جو سنی سنائی بات کرتا ہے، اور اس سے بھی بڑا جاہل وہ ہے جو دین کی بات بغیر تعلیم کے کرتا ہے۔ اللہ کے بارے میں تعلیم کے بغیر بات کرتا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو حکم ہے نا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ نے اپنا حکم وحی میں ہمیں بتایا ہے۔ اگر تو تعلیم میں اللہ غفور و رحیم ہے نہیں جانتا تو یہ تو اللہ کی وحی ہے نا، اللہ کا حکم ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ میں بڑا غفور و رحیم ہوں، تجھے کیا پتا؟ تجھے تو تب بھی پتہ لگے گا نا کہ جب تو غفور و رحیم کی تعلیم حاصل کرے گا، قرآن مجید احکام اللہ کی تعلیم حاصل کرے گا، ایمان کی تعلیم حاصل کرے گا، اسلام کی تعلیم حاصل کرے گا، اللہ کے بندوں کے بارے میں تعلیم حاصل کرے گا، امی ابا کی تعلیم حاصل کرے گا، تب حکم پر عمل کرنے کے قابل ہوگا۔ تعلیم کے بغیر تو جاہل آدمی ہے۔ آج کل یہی حالات ہے، یہ جوہلا ہیں جو شیطان کے وار کو ہم پر آپ پر نہیں کہتے کہ ہو جاتا ہے، نبی رسول علیہ السلام پر ہو جاتا ہے، اللہ پر ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پر، اللہ کے نبی پر شیطان کا وار ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جیت جاتا ہے، ایسے سمجھ لو۔ اللہ کدھر رہا؟ نبی رسول علیہ السلام نبی رسول کدھر رہے؟ اللہ تو قرآن میں یہ بتاتا ہے میرے ولیوں پر اس کا بس نہیں چلتا، وہ وہاں کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہتے ہیں جوہلا کہ جی علماء کا اس میں اختلاف ہے، ایک کہتا ہے نبی رسول علیہ السلام پر جادو ہو گیا تھا، اور دوسرا اختلاف جو کرنے والا وہ کہتا ہے نہیں ہوا تھا، تیرا میرا اختلاف آپس میں رحمت ہے۔ اور جو اللہ پر، اللہ کے نبی پر ایسی بات کرتا اور کہتا جی ہمارا اختلاف ہو گیا، اختلاف اللہ نبی رسول کے بارے میں بھی کر سکتا ہے۔ ایک کہتا ہے اللہ ایک ہے، دوسرا کہتا ہے اختلاف ہے، کیوں؟ وہ بھی عالم مولوی ہے، وہ کہتا ہے دو ہیں اللہ۔ تیرا میرا اختلاف تو رحمت ہے نا، حکم کی سمجھ میں، بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت بخشی ہے، اس کے پاس بھی حکم کی سمجھ ہے، یعنی تعلیم اس نے حاصل کی ہے حکم کی، اور دوسرے نے بھی حکم کی تعلیم حاصل کی ہے۔ بعض کی تعلیم اونچی سمجھ والی ہے، بعض کی تعلیم ابھی وہ اونچی سمجھ والی نہیں ہوئی، یہ تو آپس کا اختلاف ہے نا۔ اللہ کے بارے میں اختلاف کوئی کرتا ہے، نبی رسول کے بارے میں اختلاف کوئی کرتا ہے، یشاق اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، یہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ شیطان کا بس اللہ کے بندوں پر نہیں چلتا، پھر باتیں اتنی بڑی بڑی کر کے سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودیوں نے مجھ پر جادو کیا ہے، آپ نے تو یہ فرمایا تھا کیا ہے، ثابت اب انہوں نے کرنا ہے کہ ہو گیا تھا۔ ثابت کون کریں گے؟ شیطان کے پیروکار ثابت کریں گے، ثابت یہ کریں گے دیکھو پھر کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے نبی کو بخار ہو گیا تھا، بیمار ہو گیا تھا، سر میں درد ہو گیا تھا، اس لیے یہ دلیل ہے کہ شیطان نے جادو، یہودیوں نے جو جادو کیا تھا وہ ہو گیا تھا،
اور اللہ قرآن مجید میں یہ کہتا ہے فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ کن فیکون، جب میں کچھ کہتا ہوں تب ہوتا ہے۔ یہ تو بخار ہونا، سر میں درد ہونا، بھوک لگنا، پیاس لگنا، رات کو نیند آنا، یہ سارا کچھ جو ہے بیماری یا صحت، یہ تو اللہ پروردگار ہی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مرض بیماری بھی میں دیتا ہوں، شفا بھی میں دیتا ہوں۔ اللہ تو یہ فرما رہا ہے۔ اب اگر بیماری ہو گئی تھی تو یہ شیطان نے کی ہے؟ اللہ تو کہتا ہے میں کرتا ہوں۔ شیطان کو بڑا کر دیا نا، جادو کو بڑا کر دیا نا۔ یہ جوہلا ہیں، انہیں نہیں پتا، سنی سنائی باتوں پر یہ چل پڑے ہیں۔ اکثر مسلمان یہی کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا تھا، جادو کیا تھا، ہوا نہیں تھا۔ اگر اللہ پر جادو ہو جائے تو اللہ کے نبی پر بھی جادو ہو گیا، اور اگر اللہ کے نبی پہ جادو ہو گیا تو اللہ پہ بھی جادو ہو گیا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ جو کہتے ہیں وہ تو اللہ کا کہنا ہوتا ہے۔ جو وہی اللہ بھیجتا ہے اللہ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور جس پر وہی بھیجتا ہے اس کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے، کہ بیان تو اس نے کرنا ہوتا ہے۔ ایک فطرت ہے، اسے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ایک فطرت کی روٹین عادت ہے، اسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جو میں ہوں، میری فطرت جو ہے اس کی ایک روٹین عادت بھی ہے۔ مجھے بھوک بھی لگتی ہے، مجھے پیاس بھی لگتی ہے، مجھے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، مجھے نیند بھی آتی ہے، میں بیمار بھی ہوتا ہوں، میں صحت مند بھی ہوتا ہوں، میں جیتا بھی ہوں، میں مرتا بھی ہوں۔ ایک میری فطرت ہے اور ایک فطرت کی روٹین عادت ہے، یہ دونوں نہیں بدلتی۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر چڑھ دوڑے تھے جادو کرنے کے لیے، اس دن کوئی یہ کہتا کہ آپ سانس لے رہے ہیں، آپ آنکھ جھپک رہے ہیں، آپ باتیں کر رہے ہیں تو آپ پر جادو ہو گیا، بڑا پاگل ہے، مت ماری گئی ہے، اس کی مت ماری گئی ہے۔ وہ تو فطرت ہے، وہ تو فطرت کی روٹین ہے۔ اگر ان دنوں اگر آپ اللہ کے پیارے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کی عادت میں تھے تو کیا ہوا؟ جب تک دنیا میں کوئی ہوتا ہے تو فطرت بھی ہے، فطرت کی عادت بھی ہے۔ شیطان کے پیروکار جنہیں خناس کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ لوگوں میں سے خناس پیروکار جو شیطان کے، وہ، اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ وسوسہ ہی شیطان کا پہلا وار ہے۔ کیا کبھی اللہ پر، نبی رسول پر، اللہ کے ولیوں پر شیطان کا پہلا وار ہوا ہے؟ اگر ہو گیا ہے تو وہ ولی کدھر ہے؟ اس پر تو بس چل گیا ہے نا، وہ نبی کو ماننے والا کدھر ہے؟ نبی پر تو نہیں نا، بس نبی کے بارے میں تو یہ بات نہیں نا کہہ سکتے۔ اب ہم بتائیں گے کہ وار اگر ولی پر ہو گیا ہے تو اللہ کا ولی کدھر ہے کہ اس کی نسبت نبی رسول علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے؟ اگر ہوتی تو ولی اللہ ہوتا۔ نبی کے بارے میں تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس پر شیطان کا اثر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد پاک ہے، ظالم ہیں وہ لوگ، ظالم ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی سحر زدہ ہیں، جادو زدہ ہیں، ان پر جادو ہو گیا ہے۔ اللہ کی کوئی بات نہیں، نبیوں کی تو کوئی بات ہی نہیں، یہ سمجھتے بات کرتے ہیں تو نبیوں کی تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ اللہ کے نبی نے اس کے ہیں، یہ ان کو مانتا ہے۔ تیرا ماننا؟ اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں تو میرا نبی رسول ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے۔ پھر اس دن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت آسے مبارک کی تھی معجزہ، ولی کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے کرامت۔ آسا مبارک پھینکا، کدھر گیا جادو؟ جادو جھوٹ ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا۔
رسیاں سانپ نظر آ رہی تھی نہیں وہ سانپ. جھوٹ ہوتا ہے جب ایک چیز ہی جھوٹ ہے ہی نہیں، تو وہ ہو کس پر گیا تھا؟ نبی پر ہو گیا تھا، اللہ پر ہو گیا تھا، اللہ کے ولی پر ہو گیا تھا. نہیں بندہ جانتا، اور جس پر ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. دیکھیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیسے، پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ اس پر ہو گیا ہے، اس پر جادو ہو گیا ہے. ان کو تو یہی نہیں پتہ ہوتا، اور جس پر نہیں ہوا ہوتا اسے کہتے ہیں ہو گیا. جو چلا جائے ان کے پاس، تجھ پر جادو ہو گیا ہے، تجھ پر کسی نے کالا علم کر دیا، جو بھی چلا جائے ہو گیا ہو گیا. اور کس پر نہیں ہوا؟ اس پر نہیں ہوا. دوسروں پر یہ کرتا ہے، خدا ہے کوئی نعوذ باللہ منہ، اس پر نہیں ہوتا، اس پر کبھی نہیں ہوتا. اس کی جیب ہوتی ہے اور اس پر جادو نہیں ہوتا. کن پر ہو گیا؟ جن پر بیچاروں پر جادو ہی نہیں ہوا ہوتا. ان کو بتا بتا کے خناس نے وسوسہ ڈال دیا ہوتا ہے. ایک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ایک خناس وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ ڈال دیا ہوتا ہے، اس بیچارے نے نا اس وسوسے کو قبول کر لیا ہوتا ہے. امی پوچھتی ہے بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ امی مجھے کسی نے کالا جادو کر دیا. ابا پوچھتا ہے کیا ہو گیا؟ مجھے کالا جادو کر دیا. سائیں جی کے پاس جاتا ہے، مجھے سائیں جی کسی نے کچھ کر دیا. اب سائیں جی تو جانتا ہے نا کہ اللہ پاک نے اسے علم دیا ہوا ہے. سائیں جی تو مانتا ہے نا اللہ نبی رسول کو، ہیں وہ جانتا بھی ہے مانتا بھی ہے. ایمان والے جتنے بھی ایسے ہی ہیں سارے کے سارے. جس پر جادو ہوتا ہے پتہ وہ کون ہے؟ نمبر 1، غیر فطری بات کرے گا، غیر فطری عمل کرے گا، غیر حکمی بات کرے گا، غیر حکمی عمل کرے گا، غیر تعلیمی بات کرے گا، غیر تعلیمی عمل کرے گا، غیر علمی بات کرے گا، غیر علمی عمل کرے گا، غیر اللہ نبی رسول کی محبت کی بات کرے گا. کیوں بھئی؟ اس نے وسوسہ مانا ہوا ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے نبی رسولوں نے ایسے کیا ہو، اللہ کے ولیوں نے ایسے کیا ہو؟ اور جس کے دل میں خناس نے وسوسہ ڈالا ہے کہ تجھے شیطان کی طرف سے ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے، پیلا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اس نے اس کے وسوسے کو مان لیا تو اس کو تو ہو گیا نا. اگر وہ اللہ کو مانتا تو کہتا کہ فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب وہ کہتا ہے تب ہوتا ہے. تو اللہ جب کہتا ہے، نبی رسول جب کہتا ہے، پتہ کیا وہ کہتے ہیں؟ سن لو وہ کیا کہتے ہیں. اللہ جب بھی کہے گا اپنا حکم کہے گا، اور نبی رسول علیہ السلام جب بھی بتائے گا اللہ کا حکم اور حکم کی تعلیم کرے گا. تعلیم علم الہی ہوگا. علم الہی میں معلم اللہ کا بندہ ہوگا، اور اللہ کے بندے کے ساتھ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. کہیں جادو آیا؟ کہیں کالا پیلا آیا؟ سب سے بہترین اللہ کا بندہ وہ ہے، نصیب والا وہ ہے کہ جو اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بہترین عمل جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہی کرتا نظر آتا ہے، وہی کرتا نظر آتا ہے. یہ تو تبھی ممکن ہے نا جب اس نے سنی سنائی باتیں چھوڑ دی ہیں. جب تک کوئی سنی سنائی باتیں نہیں چھوڑتا، دین کی باتیں کرتا ہے تو ظالم ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے. اور کسی کے بارے میں باتیں کرتا ہے تو بغیر تحقیق کے جھوٹا ہوتا ہے. کافی ہے اس کے لیے یہ کہہ دینا کہ سنی سنائی بات پر بھئی وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے. جب کسی کو دین کی تعلیم ہوتی ہے تو معلم تعلیم دینے والا سامنے نظر آتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں معلم تعلیم دے رہے ہیں جو کہ دین کی تعلیم ہے. ایک حکم پوچھ رہا ہے، حکم لانے کی تعلیم میں ہے، اور ایک حکم کی تعلیم میں، علم الہی کی تعلیم میں، اللہ پاک کی ذات صفات افعال کی تعلیم میں وہ نبی رسول علیہ السلام ہے. اور دونوں وہی جانتے ہیں، وہ دونوں وہی جانتے ہیں جو اللہ جانتا ہے.
جو اللہ جانتا ہے وہ کیا جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بتاتا ہے، اپنی صفات کے بارے میں بتاتا ہے، اپنے افعال کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور جب یہ اللہ پروردگار اپنا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے یہ میرے نبی رسول علیہ السلام کا ذکر میرا ذکر ہے۔ نبی رسول میرے کا مارنا میرا مارنا ہے۔ نبی رسول رحمت اللہ عالمین جو ہے میری طرف سے رحمت ہے، میری طرف سے محبت حبیب اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ایک ہوں، تو نبی رسول بھی کہتے ہیں میں ایک ہوں۔ اگر کسی پر کچھ ہو گیا ہے تو ہاں ہو جاتا ہے، ایک طرف اللہ کی محبت ہو جاتی ہے، اللہ پروردگار کا علم ہو جاتا ہے، رحمت ہو جاتی ہے، وہ حقیقت ہو جاتی ہے یا حقیقت ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہو جاتا ہے تو شیطانی کام بھی تو ہو جاتا ہے نا، اثر اس کا ہو جاتا ہے، اس کا وسوسہ جو ہے وہ مان لیتا ہے کوئی، وہ چل پڑتا ہے۔ اور جس نے اللہ کا حکم مانا ہے اب وہ فطری کام کرتا ہے، غیر فطری کام نہیں کرتا۔ اگر کوئی آ کے وسوسہ ڈالتا ہے تو انہیں پوچھو یار میری گال سن، تو مینٹل کیس ہے؟ کہتا ہے نہیں، کھاتے ہو پیتے ہو سوتے ہو جاگتے ہو سارا کچھ کرتے ہو، امی ابے کی بات مانتے ہو، اڑوس پڑوس کا پتہ ہے؟ ہاں میں پتہ ہے، ورنہ مینٹل کیس میں چھوڑ کے آ جاتے۔ کہتے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ پروردگار نے جو تجھے فطرت اور فطرت کی روٹین دی ہے وہ تیری بحال ہے۔ بیمار ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ فطرت کی عادت میں ایسے ہو جاتا ہے۔ اب کیا کر؟ دعا کر، علاج کر، اس کے بعد آگے چلیے۔ حکم کے خلاف تو نہیں کرتا؟ نہیں، حکم کے خلاف نہیں میں کرتا، مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ جب تو حکم کے خلاف نہیں کرتا تو تجھے اور کیا چاہیے؟ حکم کی تعلیم کے خلاف نہیں نماز پڑھتا، اب خود نبی نہیں بن گیا، خود اپنی نماز ایجاد نہیں کر لی، تعلیم کے مطابق پڑھتا، تجھے اور کیا چاہیے؟ تعلیم میں علم تجھے ہوتا جا رہا اپنے اللہ کا، اپنے نبی رسول کا، اللہ کے ولیوں کا، تجھے اور کیا چاہیے؟ امی ابے کا پتہ ہوتا جا رہا ہے۔ شیطان سب سے پہلے وسوسہ ڈالتا ہے، اور خناس جو شیطان کے پیروکار ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں تجھے ہو گیا۔ وہ کرتا ہے جادو، شیطان گندگی کرتا ہے، اور یہ کہتے ہیں تجھے گندگی ہو گئی ہے، شیطان ہو گیا ہے۔ یہ جن کون چڑھاتا ہے؟ شیطان کون چڑھاتا ہے؟ یہ شیطان کا پیروکار چڑھاتا ہے، یہ پیر نہیں اڑتا، اس کے مرید اسے اڑاتے ہیں۔ پیر اللہ کا بندہ ہی ہوتا ہے، زمین پر ہی چلتا ہے، اسے کیا ضرورت پڑی اڑنے کی؟ وہ گیدہ کوئی، چیڑا کوئی، کہاں ہے کوئی، وہ چڑیا کوئی، وہ مکھیا کوئی اڑ کے دکھاوے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے اڑنے کی؟ وہ غیر فطری کام نہیں کرتا، اور جو ہو کے فطری غیر فطری کام کرتا اڑتا ہے، دیکھ کے آپ ہی مرے گا، اپن کی ضرورت پئی ہے ہمیں کھپن دی، کسی کے عمل پر ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ قسمت والا وہ ہے جسے استاد ملا ہے۔ استاد بھی کون سا؟ دنیا کے قول عمل کی وہ تحقیق دیتا ہے۔ استاد کون سا؟ دین اللہ نبی رسول نے جو ہمیں دیا اس کی تعلیم دیتا ہے۔ جسے یہ دو استاد ملے ہیں وہ بڑا نصیب والا ہے۔ اور جو ان باتوں کو نہیں جانتا، سنی سنائی باتیں کرتا، ان کو جا کر لا تو جا کے سنی سنائی بات، خود بھی مصیبت پریشانی کے اندر پڑا رہے گا، اور تجھے کوئی مصیبت پریشانی تیری سے نکالنے والا تیرے پاس نہیں آئے گا، کیوں؟ تو دوسروں کو پریشان کرنے میں لگا ہوا ہے، تو دوسروں کو دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے۔ کیا تجھے پتہ نہیں کہ تجھے نہیں جادو ہوتا، اور جس کو تو جادو کرتا جا رہا ہے، پیروکار شیطان کا ہو کے، خناس ہو کے، اسے تو پریشان کرنے جا رہا ہے، تو کدھر بچ سکے گا؟ اس لیے دو کام کیا کرو۔ نمبر 1، مخلوق پر ترس کھایا کرو، اور اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کیا کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، بس کافی ہو گیا، کر کے دیکھ لو۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانیاں اپنے بندوں پر کرتا ہے، اور جو سنی سنائی باتیں نہیں چھوڑتا، ان کا تریا رہا ساڈا کی چاہتا ہے۔ ہمیں تو اللہ نبی رسول نے حجت پوری فرما دی ہے، اب ہم آپ کو بھی بتا رہے ہیں، اگر نہیں تو اس بات کو جانتا تو ٹھیک ہے، تو ہوتا رہے پریشان جتنا ہونا ہے، یہ خود ہی پریشان ہونا ہوتا ہے۔ دوسروں کو تو چینی ڈال ڈال کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھ میرا جادو کتنا سر چڑھ کر بولتا ہے، یہ پانی پہلے پیا تھا
کم میٹھا تھا، اب دیکھ اور میں میٹھا کر کر کے تجھے دکھا رہا ہوں، اوہ جادو سے کر رہا ہوتا ہے۔ چینی اس کی ضائع ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن چینی سے بڑا چینا جو وہ چاہتا ہے یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ دھوکہ نہ دو کسی کو، دھوکہ دے کے ہمیں کیا ملے گا؟ قسمت والا وہ ہے جسے اللہ پروردگار نے جان دی ہے، جان کے ساتھ عمل دیا ہے۔ جسے بھی جان ملتی ہے، یہ جان اللہ اس لیے دیتا ہے، اللہ اسے عمل دینا چاہتا ہے۔ جیسے جان چلی جاتی ہے عمل اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ جسے جان اللہ نے دی ہے بڑا خوش نصیب ہے، اس جان کو ضائع نہ ہونے دینا، کبھی اس کو ضائع نہ ہونے دینا۔ اس کو ضائع نہ ہونے دینا سن لیجیے یہ کیا ہے کہ عمل میں اعتقاد جو ہے یہ عمل کی بہتری ہے، میں نہیں ہے جو اللہ پروردگار کا حکم ہے، اعتقاد نہیں ہے، جان ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اس جان سے کچھ نہیں ملے گا۔ اعتقاد کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، پھر اللہ کے بارے میں جاننا، دین اسلام کی تعلیم میں جاننا تاکہ حکم پر عمل ہو سکے، پھر یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ اعتقاد ہمارا ایمان اسلام ہے۔ اگر اعتقاد خراب ہو گیا ایمان نہیں رہ جائے گا، اسلام نہیں رہ جائے گا، ارکان نہیں رہ جائیں گے، مارے جائیں گے۔ جان اس لیے دی ہے کہ اعتقاد بندے کا درست ہو، اعتقاد اس لیے دیا ہے اعتقاد سے ایمان اس کا سلامت رہے، اسلام اس کا سلامت رہے۔ ایمان اور اسلام جو ہے یہ معلم اللہ کے بندے کی تعلیم سے علم الہی والا ہوتا ہے۔ ایمان کی تکمیل علم الہی ہے، اور عمل کی تکمیل جو ہے وہ اعتقاد حکم ہے۔ اعتقاد حکم میں ہونا چاہیے۔ جو ایک بھی حکم اللہ پروردگار کا اعتقاد میں چھوڑ دیتا ہے، آخری نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہو جاتا، اس کا ایمان نہیں رہ جاتا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کا عرض کرنے لگا ہوں۔ فَاتَّبِعُونِی کی یہ بات ہے جس میں تعلیم ہے، دین ایمان کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے، تو پھر یحببکم اللہ آتا ہے۔ پہلے چلو جان کی طرف تو آ جاؤ نا۔ جان میں بہترین عمل ہے، بہترین عمل وہ ہے جس میں اعتقاد درست ہو۔ نبیوں پر شیطان کا بس چل رہا ہے، یہ اعتقاد ہے۔ اللہ پر شیطان کا بس چل رہا ہے، یہ اعتقاد ہے۔ ولیوں پر اللہ کا بس چل رہا ہے، یہ اعتقاد ہے۔ یہ اعتقاد رکھنے والا کب اس میں ایمان ہے؟ ایمان تو اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں جو بتا رہا ہے یہ حکم ہے، اور یہ اعتقاد ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ کے ولیوں پر شیطان کا بس نہیں چل سکتا، چل ہی نہیں سکتا، ہوتا ہی نہیں۔ اور پھر اللہ کے ولی وہ ہیں، اللہ کے نبی وہ ہیں، اور اللہ وہ ہے جو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جو کہتا وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کا بندہ اور باتیں گھسیٹی پسیٹی کرے، واہ جی واہ، مت ماری گئی ہے۔ اللہ سبحانہ جان اس لیے دی ہے کہ بہترین عمل ہم کرنے والے ہو جائیں۔ بہترین عمل اللہ پروردگار اس کو دیتا ہے جس کا اعتقاد اس کے حکم میں ہو جائے، اور اعتقاد کی بہتری ایمان کے کامل ہونے کی بہتری ہے۔ اللہ اسے معلم دیتا ہے، معلم کے ساتھ اللہ کے بندے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جسے اللہ کا بندہ نہیں ملا اسے کیا ملا ہے؟ کیونکہ اعمال کی اصلاح یسلی اعمالکم اللہ کا بندہ تعلیم سے کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ اگر کسی کے قول کسی کے عمل کی اصلاح کرتا ہے تو حکم سے کرتا ہے کہ نہیں بھائی تحقیق کر کے دیکھنا، وہ مر گیا جاؤں دے گھروں جا کے پتہ تھا کر کے۔ جب وہ تحقیق کرواتا ہے حکم میں تو عمل کسی کا بہتر ہو جاتا ہے، اور جب وہ دین کی تعلیم دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق بندے کا تعلیم علم الہی میں درست ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کلام اللہ، یہ جو اللہ کا قرآن ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمہ، ٹرانسلیٹر نہیں تھے آپ کہ ترجمہ کر کر کے بتایا تھا۔ یہ ترجمے والی بات نہیں ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں ترجمہ پڑھ کے ہدایت ہو جاتی ہے۔ ہدایت جو ہوتی ہے اللہ کے نبی کے آنے کی وجہ سے
ہمیں ہدایت کی حقیقت اور ہدایت ملی ہے کہ آپ نے ترجمہ پڑھ پڑھ کے ہمیں نہیں بتایا تھا، آپ نے کلام اللہ، اللہ پروردگار کا دین، اسلام، علم اللہ جو اللہ کا علم ہے اس کی تعلیم فرمائی تھی۔ قرآن مجید کے عربی الفاظ جو ہیں یہ بھی اللہ پروردگار کے وحی بھیجے ہوئے تھے، جو اللہ تعالیٰ لفظ چنتا تھا اپنی وحی کے لیے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے تھے۔ الفاظ بھی وحی کے ہیں اور وحی میں علم بھی اللہ کا ہے، علم بھی اللہ کا ہے۔ اس علم کی تعلیم دینے کے لیے آپ آئے ہیں، فرمایا معلم مزکی، آپ استاد معلم تعلیم دینے والے ہیں۔ تعلیم سے جی علم ہوتا ہے، تعلیم سے علم ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا۔ عمل تو ہم نے پہلے کیے ہوئے ہیں، فطرت میں ہم نے عمل کیے ہیں، فطرت کی ایک روٹین ہے، ہم نے عمل کیے ہیں، غیر حکمی ہم نے عمل کیے ہیں، علمی ہم نے عمل کیے ہیں، تعلیمی ہم نے عمل کیے ہیں۔ عمل تو بندہ ہر کوئی کرتا ہے، کوئی ہاں میں کرتا ہے، کوئی نہ میں کرتا ہے۔ آپ تو تعلیم دے کے ہمیں علم والا بنانے آئے تھے، معلم بنانے آئے تھے۔ کہیں آیا قرآن مجید میں، کہیں آیا اللہ کے نبی نے فرمایا میں ٹرانسلیٹر آ گیا ہوں تمہاری طرف، میں ترجمہ قرآن مجید عربی میں آیا ہے تو اب عربی کا ترجمہ تمہیں بتانے آیا ہوں۔ واہ جی واہ، مات ماری گئی ان لوگوں کی۔ جب کوئی ترجمہ پڑھتا ہے تو اس میں احکام کا پتہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، اور جب نماز کسی نے پڑھنی ہوتی ہے تو معلم کا پتہ ہو جاتا ہے، تعلیم دینے والے کا پتہ ہو جاتا ہے۔ معلم کو آج تک نہیں پتہ ہوا، ترجمے کا ہر ایک کو پتہ ہو گیا۔ اللہ کے بندوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ علمی باتیں بتائی ہیں، ہم نے ان کے ظاہر کو لے کے کہتے ہیں جی ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اور اگر قرآن مجید کے بارے میں یہ کہو گے کہ نہ ترجمہ پڑھ لو تو فرض قرآن کا ادا ہو گیا، یہ گمراہی ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم پوری لینی پڑتی ہے، دین اسلام کی تعلیم لینی پڑتی ہے، اول بھی تعلیم دی گئی ہے، آخر بھی تعلیم دی گئی ہے۔ اور جب کوئی علم دینے والا دنیا میں نہیں رہے گا تو قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک شاگرد جس کو استاد نے تعلیم دی وہ موجود ہے، کیونکہ فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یقال اللہ اللہ۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، نشانی قیامت کی تب شروع ہو جائے گی جب قرآن اٹھا لیا جائے گا، معلم کوئی نہیں رہ جائے گا، معلم نہیں رہ جائے گا، استاد نہیں رہ جائے گا۔ یہ قرب قیامت ہے، استاد نہیں کوئی رہ جائے گا۔ اور جب تک شاگرد اس کا رہے گا، اللہ اللہ کرنے والا، جسے استاد نے تعلیم دی ہوگی اللہ اللہ کرتا ہوگا، بڑی مصیبت قیامت جو ہے وہ بھی ٹلی رہے گی، قیامت بھی قائم نہیں ہے۔ دین بڑا ہے، دین کی تعلیم کرنے والا بڑا ہے۔ ان دو بڑوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا، اور جو ان سے تعلیم لے کر بڑے ہوئے ہیں، استاد بنے ہیں، امی ابا ہو گئے ہیں اپنے امی ابا سے، یہ بڑے ہیں اولاد سے، یہ بڑے ہیں شاگردوں سے۔ شیطان کا بس ان دو بڑوں پر نہیں چلتا، کیونکہ یہ دو بڑے شیطان کے جنگل سے نکالنے آئے ہیں، اور جو خود ہی شیطان کے جنگل سے نکالنے اور نعوذ باللہ میں نہ کوئی اسے کہہ دے کہ اس پر شیطان کا بس چل گیا ہے۔ قسمت خراب ہے ان لوگوں کی، انہوں نے دھوکہ اپنے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ کرتے کس کے ساتھ ہیں؟ لوگوں کے ساتھ۔ کس کرسی پر بیٹھ کر؟ جس کرسی پر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کرسی پر بیٹھ کر وہ نعوذ باللہ منہا، تو ہے کون اور بات کن پر کرتا ہے؟ ان کی کرسی جو ہے محفوظ کرسی ہے، ان کی کرسی میں ذرا شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کیا شک و شبہ؟ فطرت اللہ نے پیدا کی ہے، بدلتی نہیں۔ سورج روزانہ فطرت میں مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ جب مشرق سے نکلتا ہے تو یہ اس کی عادت ہے، اور جب مغرب میں جا کر غروب ہوتا ہے تو یہ اس کی عادت ہے، ایک فطرت ہے، ایک فطرت کی روٹین عادت ہے۔ یہ دونوں اللہ نے پیدا کی،
بخار ہو گیا تھا، سر میں درد ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، نعوذ باللہ منہ، یہ ثبوت ہے تیرے پاس؟ یہ ثبوت ہے تیرے پاس؟ اللہ نبی رسول کے ساتھ تعلق ہوتا تو ثبوت بھی قرآن سے دیتا، ثبوت بھی نبی رسول علیہ السلام سے دیتا کہ آپ نے فرمایا بھاگو بھاگو آؤ، اللہ پروردگار آپ بھی آؤ، مجھ پر جادو ہو گیا۔ کبھی ایسے ہوا تھا؟ جنگ کرنے کے لیے تو کافر مشرک وغیرہ آئے، کبھی جیت کر گئے وہ؟ پھر اس طرح جیت کی پھر آخر میں کسے ہوئی فتح مکہ، کسے ہوا؟ سارا کچھ ملا تو اللہ نبی رسول کو ملا۔ یہ بیچ میں جو معاملے ہوتے ہیں یہ تو تعلیم کے ہوتے ہیں، یہ تو تربیت کے ہوتے ہیں، یہ تو دکھانا، حجت پوری کرنا ہوتا ہے۔ ادھر حجت پوری کی جا رہی تھی اور آخر پھر حجت جب پوری ہوگی تو آ گیا نا عذاب، آ گئی نا فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، آ گیا سارا کچھ جو اللہ نے فرمایا تھا، جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جو اللہ کے بندوں نے فرمایا تھا۔ اللہ کے بندے پر فرق اتنا ہی ہوتا ہے، پہلے بتاتے ہیں تو بعد میں ہو جاتا ہے، بعد میں وہ خود ہی ہوتے ہیں۔ آجا ویکھ لا چن میریا، زندگی اگر کسی کی ہے تو اس کی زندگی ہے جسے جان ملی ہے اور اس نے جان کے ساتھ عمل جو ہے وہ بہترین کیا ہے۔ وہ بہترین تو وہی کرنے کے قابل ہے نا جسے عمل کی بہتری حاصل ہو گئی ہے۔ عمل کی بہتری ہمیشہ یاد رکھنا، ان باتوں کو اپنے باطن سے نہ نکلنے دینا۔ عمل کی بہتری اعتقاد ہے، اعتقاد کی بہتری یہ ہے کہ اس سے ایمان کامل ہوتا ہے اور اسلام جو ہے اس کی تعلیم حاصل ہوتی ہے، ایمان کامل ہوتا ہے تو علم الہی عطا ہوتا ہے۔ ان دو سے پہلے یاد رکھنا، اللہ کا کوئی بندہ ملتا ہے تو تب یہ چیز ملتی ہے، ورنہ نہیں ملتی۔ دیکھا نہیں تھا اللہ کے دونوں بندے آپس میں ایک سوال کرتا ہے اور ایک اللہ کا بندہ نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ دیکھا نہیں؟ فرمایا یہ تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، یہ تمہیں تعلیم دینے آئے ہیں۔ تعلیم سے علم ہوا نا کہ سنی سنائیاں گلاں دے نال علم ہو جاتا ہے۔ کھلا ہے اس پر جو سنی سنائی باتوں کو لے کر آگے نکل کھڑا ہوا ہے، اور اس پر بڑا کھلا ہے جو سنی سنائی باتیں جو ہیں شیطان کی جو ہیں وہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تینوں جادو ہو گیا، تینوں کاڑا ہو گیا، تیرا کاروبار بند کر دیا ہے، تیری دکان بند کر دی ہے، تیرا گٹر بند کر دیا ہے، تیری لیٹرین بند کر دی ہے، قبض ہو گئی ہے تجھے، قبض ہو گئی ہے تجھے۔ تو فطرت کی روٹین ہے، جا کے کوئی دوائی کھا لے، کچھ نہیں ملتا، جا چنگی طرح سولا، جا کے قبض کشائی ٹھیک ہو جائے گی، قبض کشائی ہو جائے گی۔ اللہ تو ہے نا، تھک گیا ہے کوئی بات نہیں، آرام کر لیں، بیماری آ گئی ہے کوئی بات نہیں، وہ شفا دیتا ہے، اس سے شفا دے دے جیسے وہ شفا دیتا ہے۔ مت ماری گئی ہے، یہ قرب قیامت ہے، ہمارے گندے عملوں کی یہ شامت ہے، بیما کسبت ایدی، ہماری کمائی یہ رہ گئی ہے، سارا کچھ کماتے ہیں، نعوذ باللہ منہ۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی، اللہ کے بندے ان کو بھی معاف نہیں کرتے۔ دیکھتے نہیں یہ کیا حال ہو گیا، دین کی کوئی بات نہیں رہے گی، جو بھی آتا ہے یہی ایک رونا روتا ہے کہ سائیں جی تویز کر دو، تویز تو کر دیں گے، چلو مسنون دعاؤں میں عمل کر دیں گے، لیکن وہ پتہ کیا کہتا ہے، سائیں جی نے تویز کیا، مجھے تویز نے آرام دے دیا۔ اور سائیں جی کو چاہیے پہلے وہ یہ ساری باتیں بتائے، تعلیم کریں، ان کے بعد تویز دے، اس کے بعد اگر تویز کی ضرورت رہ جائے تو مجھے آ کر کہہ دینا۔ وہ تو خود دعا ہو جاتا ہے، وہ تو خود رحمت ہو جاتا ہے، وہ تو خود محبت ہو جاتا ہے، وہ تو خود علم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جو کہے وہ ہو نا، اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ ہونا کوئی نہیں جانتا کہ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، ہونا کوئی نہیں جانتا، حکم اس کا نہیں کوئی مانتا، حکم کی تعلیم اس کی کوئی نہیں لیتا، علم الہی کیسے ہو جائے گا؟ کارگر اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں لگاتا۔ اللہ نے اس کو رابطہ اپنے ساتھ لگانے کے لیے دیا۔ سنو کون سی باتیں دی ہیں، فطرت دی ہے، فطرت کی روٹین دی ہے۔ صحت ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، بیماری آ جائے تو اس کے حکم میں اس کا علاج، احتیاط، پرہیز کرو۔ تعلق ہو گیا کہ نہیں اللہ کے ساتھ؟ حکم کی تعلیم کے لیے اللہ نے اپنا بندہ دیا ہے، تعلق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
تعلیم علم الہی اپنا پتہ دیتا ہے، خود اپنے بندے سے اپنا پتہ دیتا ہے۔ تعلق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ تعلق جو ہے نا، تعلق لگانے والا، اس کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا نبی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بغیر تعلق باللہ کے کبھی کسی کو ہم کچھ نہیں مان سکتے۔ یہ تعلق باللہ ہے۔ تعلق کیا ہے؟ کنیکشن ہے۔ لگانے والا کون ہے؟ اللہ کا بندہ ہے۔ انعمت علیہم، اللہ کے بندوں کو بس فارغ کر دیا ہم نے، اور خود اللہ کا بندہ بن کے بیٹھ گیا۔ کہتا ہے یہ اللہ کے بندے تھوڑی کہانیاں ہیں، کہانیاں تیری کچڑ بھری کہانی گھر نو ڈپن واسطے تو بنائی ہے، لوگ تو گارے دی بنائی ہے، تو گندگی شیطانی دی بنائی ہوئی ہے، وچ لتاں مار مار کے کہانی بن گئی ہے۔ کہندا کہانیاں 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 نہیں ہیں۔ تجھے تعلیم نہیں ہے، تجھے علم نہیں ہے، تجھے حکم کا پتہ نہیں ہے کہ حکم کی تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ تیرے لیے ساری کہانیاں ہیں اور تو اللہ کا بندہ ہے، کہ اللہ کا بندہ وہ جو اللہ کی طرف بلائے۔ حکم کا تجھے پتہ نہیں، حکم کی تعلیم سنت کا تجھے پتہ نہیں، علم الہی کا تو وارث نہیں، تیرے پاس ہے کچھ بھی نہیں، تو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ کہتا میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، باقی جنہوں نے اللہ کی طرف بلایا تھا وہ کیا جانتے ہیں، وہ تو ہیں ہی نہیں صحیح۔ لعنت کر کے اس کے بعد میں ان کو نہیں کہتا، میں ان کو نہیں کہتا، ساری باتیں تو ان کی تو نے بیان کی، تجھے کیا پتا انہوں نے جو کہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور حقیقت کی بات کرو لو اللہ کا حکم چھوڑ کے حقیقت کی بات بتا رہے ہیں۔ تو جو حکم جانتے وہی حقیقت کی بات بتائیں گے، اور جسے حکم کا پتہ ہی نہیں وہ حقیقت کی بات کیسے کرے؟ صحبت ان کو حاصل نہیں ہے اللہ کے بندوں کی۔ یہی باتیں ساری کی ہوئی ہیں، یہی باتیں۔ اگر کوئی سننا ہے بات دین کی کرتا ہے تو یہ کب جائز ہے؟ یہ بھی تو حرام ہے نا۔ سنائی بات دین میں نماز ہے جی، دین میں وہ یہ ہے جی، دین میں پردہ ہے جی، وہ دین میں 4 شادیاں ہیں جی، سنائی باتیں، یہ سارے کافر مشرک اسلام دشمن عناصر جتنے یہی باتیں کر، اعتراضات سنائی باتیں، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو دین کی تعلیم حاصل کرتا، پھر تو یہ باتیں کرتا، تجھے پتہ ہوتا کہ دنیا سارا کچھ وہی کر رہی ہے جو دین اسلام اپنی عبادت تعلیم میں بتا رہا ہے، سارا کچھ دنیا وہی کر رہی ہے۔ بس اتنا سا فرق ہے کہ اسلام کو نہیں مانتے، وہ زنا میں سارا کچھ کر رہے ہیں، اور دین اسلام جو ہے حکم کی تعلیم نکاح میں سارا کچھ کرتا ہے۔ یہ حلال پر ہیں، وہ حرام پر کرتے وہی ہے سارا کچھ جو اللہ نے فرما دیا ہے، جو اللہ نے کہہ دیا ہے۔ دھوکہ ہے جو بندہ اپنے آپ کو دیتا ہے۔ جان اسے عمل ملا ہے، بہترین عمل وہ ہے جس میں بہتری عقائد درست ہیں، یعنی اللہ کا حکم ہے۔ عقائد جس کے درست ہیں اس کا ایمان ہے، اور ایمان کو اللہ پروردگار نے اپنا بندہ دیا ہے کہ ایمان کو علم الہی جو ہے وہ مکمل کرتا ہے۔ ایمان عبادت سے مکمل نہیں ہوتا، ایمان اللہ کے بندے کی تعلیم سے مکمل ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہر کوئی کر لیتا ہے، کر لے گا، اور کیا میں نماز روزہ زکوٰۃ کروں میری میٹرک ہو جائے تو میٹرک نہیں ہوگی، تہجد پڑھنے سے میٹرک نہیں ہوگی۔ عبادت اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ حکم میں عبادت کی جائے، اگر نہیں بیٹھ کر نماز کھڑے ہو پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے۔ لقمہ حلال نہیں ملتا، لقمہ حرام کھا لے، چل عمل ہی ہے نا۔ علم تعلیم کے بغیر ہوتا ہی نہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ نہ عبادت کا پتہ چلے گا، نہ اللہ کا پتہ چلے گا۔ سنی سنائیاں گلاں جو ہے نا، گلاں کھچ کے اولاد نہیں ہوندی۔ سنی سنائی باتوں پر کبھی نہ جانا، تحقیق کرنا یا تعلیم حاصل کرنا، بس یہ 2 کام نہ چھوڑنا کبھی بھی، تاکہ دنیا میں مردہ بھائی کا گوشت نہ کھانا پڑے، کسی پر الزام لگا کے شرمندہ نہ ہونا پڑے، آپس میں بغض، عداوت، نفرت نہ پیدا ہو جائے، کسی کے قول، کسی کے عمل پر نہ جانا، تحقیق کرنا، تاکہ اللہ کے حکم کی طرف ہم آ جائیں، جو اللہ کا حکم کہتا ہے۔ جب حکم کی طرف آ جاؤ تو پھر بہتری عمل کے اندر کیا اعتقاد کی، اعتقاد اپنا درست کرنا، کہ بد عقیدہ انسان کی بات نہ سننا،
دو طرح کی باتیں ہوتی، سننا اور ہے، بات نہ سننا سے مراد یہ وسوسہ شیطانی جس طرح وہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، چاروں طرف سے آتا ہے، خناس بھی اسی طرح کرتا ہے، انہوں کہ ادھر جائے میں تینوں جانتا ہی نہیں گا۔ پتہ کیوں؟ میں نے اس کی فطرت جانی ہے، فطرت کی عادت جانی ہے، اس کا حکم جانا ہے، اس کے حکم کی تعلیم سنت جانی ہے۔ سنت میں نے اللہ، نبی رسول، اللہ کے بندوں کو جانا ہے، معلم جانا ہے، مزکی جانا ہے، اپنے اللہ نبی رسول کا ساتھ، اپنے ماں باپ کا ساتھ جانا ہے۔ میں تینوں وڈیا کی جاندا ہے، میں تینوں کی جاندا، کتا ہوتا ہے نا پھر وہ ہلکا کتا ہو جاتا ہے، وڈیا میں تینوں کی جانا۔ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا ہے نا میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جانا۔ پھر ہم ان کے ساتھ کیوں ہو گئے؟ ان کو مان لینا، ان کے وسوسے کو مان لینا، یہ ساتھ ہونا ہے۔ وہ بیچارہ مانتا بھی اس کو نہیں ہے، تکے ٹکانے دا، تو بلاویں گا نا میں تیرا مہمان رہ جائے، تجھے یہ ہو گیا ہے، تجھے یہ ہو گیا ہے، وہ بیچارہ سن کے نا نہیں بھی ہو گیا ہوتا، اس کو ہو جاتا ہے۔ اور جن تو اللہ کا بندہ نکال دیتا ہے، شیطان تو نکال دے، جان نہیں اس کا جاتا، یہ مصیبت اس کے لیے بڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے بندے کے لیے کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا اندر کیا آگے بیٹھ گیا ہے۔ چھوٹے ہوتے امی ابے نے اندھیرے میں کہا جن ہے، ڈرا دیا تھا، ڈاکٹروں کو سرجنوں کو نہیں پتہ چلتا اندر کیا بیٹھا ہے، اللہ جانتا بھی، وہ آتا نہیں اللہ کے بندے کو، پہلے ہی اللہ بتاتا، پہلے ہی اللہ بتاتا۔ کیسے بتاتا ہے؟ اللہ آگے نہیں بتاتا۔ ہم جیسے اللہ کے علم میں ہوتے ہیں نا، اللہ کو سارا پتہ ہے، ایسے اللہ کے علم میں جو ساری باتیں اللہ کے بندے بھی وہ جانتے چلے جاتے ہیں۔ ڈرو اللہ سے، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ آج عرض کریں پتہ کیسے ڈرنا؟ ایسے نہ ڈرنا جیسے آگ سے، سانپ سے ڈرتے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ اللہ کا حکم پورا ہو گیا نا۔ اور جو اللہ سے ڈر گیا ہے نا، اللہ کہتا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تمہیں میں بتاتا ہوں، اب سن لو میری بات ہے، جو مجھ سے ڈر گئے ہیں نا میں ان کے ساتھ ہوں، اور جو مجھ سے ڈرتے نہیں نا وہی مرتے ہیں، یاد رکھنا، وہی مرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا کرے جو کہ ڈر کے اندر ہے۔ جان کو اللہ بہترین عمل دے، اور بہترین عمل کو اللہ بہترین اعتقاد دے، اور بہترین اعتقاد کو اللہ بہترین مکمل کامل ایمان دے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا کامل بندہ دے، یہ بڑی عطا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں پر یہ احسان کرتا ہے، اللہ وہ شکر گزار اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ نبی رسول کو اللہ بڑا ملا تو آپ نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، میں پھر اللہ کا شکر ادا نہ کروں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ اللہ کا بڑا بندہ ملا تو انہوں نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں۔ سبحان اللہ، وما توفیقی الا باللہ۔